مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو ماننا، اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے، جو منہیات ہیں ان سے رک جانا، یہ سب سے زیادہ لازمی، سب سے زیادہ ضروری امر ہے۔ اور گناہوں سے رک جانا مزید ترقی دیتا ہے عبادات کی رغبت میں، اور گناہوں سے رک جانے میں ایک اہم چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کو بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ حیا کے 60 سے بھی زیادہ کہ ایمان کے 60 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اور ایمان بہت ہی اہم ترین شعبہ ہے۔ حیا اور شرم کرنا بہت ہی اہم ترین شعبہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ شرم کرنا، ہم کسی سے جیسے کوئی چیز یا پیسے مانگنے میں شرم کرتے ہیں، تو اسی طریقے پر گناہوں کے اعتبار سے بھی ہمیں عار اور شرم محسوس ہونی چاہیے کہ اگر ہم گناہ کو کر رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ شرم و حیا جاگنی چاہیے کہ یہ گناہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کہے گا، اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم گناہ کریں گے تو یہ ہمارا پڑوسی کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ مثال کے طور پر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اگر وہ اسے کٹواتا ہے تو اس کی شرم اور حیا اسے جھنجھوڑتی ہے کہ اگر تو نے داڑھی کٹوا لی اور تو مارکیٹ گیا، تو پبلک پیلیس پر گیا، تو لوگ تجھے دیکھ کر کیا محسوس کریں گے، یہ اس کی شرم و حیا اسے اندر سے جھنجھوڑتی ہے۔ شرم و حیا کے تعلق سے حضرت ابن حجر نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حیا وہ ہے جو صاحب حیا کو ہر ناپسندیدہ چیز سے پرہیز کرنے اور دوسروں کی حق تلفی سے باز رکھے۔ جو بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے شرم روک رہی ہے، اور کسی کے ہم حق تلفی کریں اس سے بھی ہمیں شرم روک رہی ہے، یہی حیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس عنوان پر صحابہ کرام سے گفتگو کی ہے، انہیں بتایا ہے کہ شرم کا ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک شخص اپنے کسی بیٹے سے یا اپنے کسی چھوٹے سے کہہ رہا ہے آپ اس کام کو کیجئے، آپ اس میں شرم مت کیجئے۔ تو حضرت حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا نہیں، آپ اس بچے سے، آپ اس بیٹے سے یہ بالکل مت کہیے کہ شرم مت کیجئے۔ شرم کرنا تو بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ شرم تو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ شرم و حیا ہمیں تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے روکتی ہے۔ جب نوجوان لڑکوں کے اندر، ہماری نوجوان بیٹیوں کے اندر شرم و حیا آئے گی تو پھر تمام گناہوں سے ہمارے نوجوان بیٹے، ہماری نوجوان بیٹیاں وہ رکیں گی۔ آپ سبھی جانتے ہیں مدین میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کے ننگے پیر اور آپ تھک گئے، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، کچھ سکون مل جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، تھکن کچھ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک کنواں ہے اور بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن کچھ دوری پر دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جو بہت باحیا ہیں اور ان کے جانور ان کے پاس ہیں، وہ کنویں کے قریب نہیں جا رہی ہیں۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا کہ یہ بچیاں، یہ لڑکیاں یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ یہاں اتنی دوری پر کیوں کھڑی ہیں، آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب حضرات، مرد حضرات پانی پلا رہے ہیں، جب یہ سب لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور پانی پلوا دیا۔ وہ لڑکیاں ان جانوروں کو لے کر چلی گئی۔ لڑکیوں کے والد گرامی نے دیکھا کہ بچیاں بہت جلدی آ گئی تو وجہ معلوم کی، بتایا کہ ایک نوجوان تھا، اس نے ان جانوروں کو اسی نے پانی پلایا ہے۔ تو ان لڑکیوں کے والد گرامی نے ایک لڑکی کو، ایک بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ وہ لڑکی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے گئی۔ قرآن کریم نے اس لڑکی کا خد و خال نہیں لکھا، قرآن کریم نے اس کی خوبصورتی یا اس کی لمبائی یا اس کا کوئی اس طرح کا بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے اس کی اگر کوئی چیز، اس کی آمد و رفت کی کوئی بات بیان کی تو وہ اس کی حیا بیان کی کہ وہ لڑکی بہت ہی باحیا انداز میں آئی، باحیا انداز میں گفتگو کی اور بہت ہی شرم و حیا کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر پر گئی۔ تو حیا اور پاک دامنی جب ہمارے نوجوانوں میں آئے گی، ہماری بیٹیوں میں آئے گی تو کامیابی ہمارے قدم بوس ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال قریب ہوتا ہے تو آپ وصیت کرتی ہیں کہ میرے جنازے کو رات کے اندر لے جایا جائے، جب رات ہو تب میرے جنازے کو لے کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کی ساخت کو دن کے اندر یا میرے جسم کے اوپر پڑے ہوئے کپڑے کو بھی دن کے اندر کوئی غیر مرد دیکھ لے۔ آج برقع ہے، برقعے کو عورتیں لڑکیاں پہنتی ہیں، لیکن ان برقعوں اور اس لباس کی بھی ایسی حیت بنا دی گئی ہے کہ وہ خود ہی ایک
ایک طریقے پر کپڑا سا لگتا ہے، کیونکہ وہ برقع اتنا چست ہوتا ہے کہ اس میں اس خاتون کی، اس عورت کی، اس بیٹی کے جو اعضاء ہیں، اعضائے جسم ہیں، وہ الگ الگ ان کی ساخت نظر آتی ہے، وہ الگ الگ طور پر نظر آتے ہیں۔ تو جیسے کسی لڑکی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسی طریقے کا برقع پہن لیا، جب اس کے اندر الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس برقعے کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں باحیا ہوں گی تو پھر نسلیں باحیا ہوں گی، اور اگر نسلیں باحیا ہوں گی تو پھر یہ تمام تر جو تکالیف ہیں، یہ تمام تر جو حالات ہیں، ان میں بہت زوردار طریقے سے کمی آئے گی۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں وہ شادیوں کے اعتبار سے بے حیا ہو گئی، شادیوں میں پردے کا کوئی نظام نہیں رہا، اور دیگر اس کے علاوہ بہت ساری برائیاں اس اعتبار سے ہمارے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مکہ کے اندر ایک عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ اپنے شوہر سے آئینہ دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ ایک بات بتائیں، کیا مکہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے حسن کو دیکھ کر میری طرف راغب نہ ہو؟ کیا مکہ کے اندر ایسا شخص ہے جو میرے حسن کو دیکھے اور میری طرف راغب نہ ہو؟ تو ان کے شوہر نے انہیں کہا کہ ہاں ایسا ایک شخص ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ وہ عبید بن عمیر ہے۔ وہ عورت کہنے لگی وہ بھی میری طرف راغب ہو جائے گا، وہ بھی میری طرف راغب ہو جائے گا۔ کہا جاؤ آپ ٹرائی کرو۔ وہ عورت گئی اور عبید بن عمیر سے ملاقات کا وقت لیا، ملاقات کی، اور جیسے ہی ان کے سامنے آئی فوراً اس نے اپنا پردہ ہٹا دیا۔ تو حضرت عبید بن عمیر نے اپنا چہرہ اس کی جانب سے پھیر لیا۔ چہرہ پھیرنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ آپ میں کتنی حسین ہوں، آپ مجھ سے محبت کریں۔ تو عبید بن عمیر کہنے لگے کہ میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، آپ مجھے ان کا جواب دے دیں تو پھر اس کے بعد سوچ لیں گے۔ اس عورت نے کہا ہاں ضرور کیجئے، آپ سوال کیجئے۔ تو عبید بن عمیر نے سوال کیا کہ اگر روح قبض کرنے والا فرشتہ تمہارے سامنے ہو، وہ تمہاری روح قبض کرنے جا رہا ہو، کیا تم جب بھی مجھ سے کہو گی کہ آپ مجھ سے محبت کر لو؟ تو عورت نے کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے کہا بالکل سچ کہا۔ پھر سوال کیا اگر آپ قبر کے بالکل قریب ہوں، کیا آپ اس وقت بھی مجھ سے کہیں گی کہ آپ مجھ سے محبت کر لیں؟ کہا بالکل نہیں، کہ بالکل آپ نے سچ کہا۔ کہا اگر سوال و جواب ہو رہے ہوں، قیامت کا دن ہو، آپ سے پوچھا جا رہا ہو آپ کی زندگی کے بارے میں، کیا آپ اس وقت بھی مجھ سے کہیں گی؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے کہا بالکل سچ کہا۔ کہا اگر حساب و کتاب کے دن کافی لوگوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہو اور آپ کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دینے کا حکم کر دیا جائے، کیا اس وقت بھی آپ مجھ سے کہیں گی؟ اور اس عورت نے کہا نہیں۔ تو عبید بن عمیر نے کہا جب آپ ان حالات میں مجھ سے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ عام حالات کو کیا سمجھتی ہیں کہ ان تمام تر سوالات سے آپ بچ جائیں گی؟ آپ سے کے سامنے روح قبض کرنے والا فرشتہ نہیں آئے گا، آپ سے قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائیں گے، آپ قیامت کے دن اللہ کے روبرو نہیں ہوں گی، آپ کہ نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کا آپ کو خیال نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ عورت گھر پہنچی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس کے شوہر نے سوال کیا
ہاں کیا رہا، عبید بن عمیر تیری طرف راغب ہوئے یا نہیں؟ تو اس عورت نے کہا فضول بات کرتے ہو، تم تو فضول ہو، اور وہ رخ پھیر کر اللہ کی جانب متوجہ ہو گئی، تمام تر جو بھی گناہ تھے انہیں بالکل چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے ایمان اور اسلام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پورے طور پر تیار کر دیا۔ اب شوہر آواز ادھر کو لگاتا ہے، عورت ادھر عبادت کی طرف جاتی ہے، تو شوہر کہنے لگا عبید بن عمیر تم نے میری بیوی کو صرف اللہ والی ہی نہیں بلکہ ایک طریقے کا راہب بنا دیا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو کر رہ گیا، اب وہ میری طرف بھی راغب نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی اور خواتین، آپ بھی اس جانب غور کریں کہ ہم جو دنیا کے اندر یہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، تبھی آپ کامیاب انسان ہو سکتے ہیں اور تبھی آپ اللہ کے یہاں مقبول بندے ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ شرم و حیا کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آج برتھ ڈے کے نام پر پارٹیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اور مارکیٹ کے نام پر ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں اور ہماری ماں کی عمر کی عورتیں بھی بہت ہی زوردار میک اپ کرنے کے بعد اور بغیر کسی برقعے اور بغیر کسی پردے کے بے حیائی کے ساتھ پارٹیوں میں گھومتی ہیں، شادیوں میں گھومتی ہیں اور مارکیٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے بچوں سے بھی شرم و حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں اس جانب بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو لوگ ذمہ دار ہیں، گھر کے رہبر ہیں، گھر کے بڑے ہیں، وہ انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں اس میں ہماری عورتیں یا ہمارے مہمان کس طریقے پر بے حیائی کے ساتھ ہمیں انہیں کہنا چاہیے۔ ہماری بیٹیاں شادی میں جا رہی ہیں تو کون سی ڈریس پہن کر جا رہی ہیں، وہ برقعے میں جاتی ہیں یا نہیں، کس شادی میں انہیں جانا چاہیے، کس شادی میں نہیں جانا چاہیے، مارکیٹ کس طریقے پر جانا چاہیے، پارٹیوں میں کس طریقے پر جانا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی اور ان پر عمل کرنا ہوگا، تو ہی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کامیاب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کو سبسکرائب کیجئے مفتی عطاء الرحمان قاسمی۔